باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام بزرگوں اور دوستوں، آج کا عنوان احیاء سنت کے حوالے سے کہ سنت کسے کہتے ہیں، جس کو سنت کہتے ہیں اس کا احیاء کرنا ہے دنیا میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اپنی سنت پر عمل کرنے کی تلقین فرمائی اور بار بار سنت پر عمل کرنے کا ارشاد فرمایا۔ بہت توجہ جی، بار بار سنت پر عمل کرنے کی تلقین فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں پر تو اپنی سنت کے تارک پر لعنت فرمائی، کہیں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فَمَن رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي کا اعلان کیا کہ جس نے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اعراض کیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت چھوڑنے پر وعید کا ذکر کیا، سنت اختیار کرنے پر وعدے اور خوشخبریاں سنائیں۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی، آپ نے ادھر ادھر دیکھتے رہنا ہے، میں نے بھی ادھر ادھر گھومتے رہنا ہے۔ جب آپ نے صحیح دیکھنا ہے تو میں نے پھر صحیح بات کرنی ہے۔ بہت توجہ فرمائیں۔ قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی، یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، بعض لوگوں کے چہرے قیامت کے دن سیاہ ہوں گے اور بعض کے چہرے قیامت کے دن سفید ہوں گے۔ ابن کثیر میں لکھا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا وہ کون لوگ ہیں جن کے چہرے سفید ہوں گے؟ فرمایا ہم اہل سنت والجماعہ، وہ اہل سنت والجماعت ہیں جن کے چہرے سفید ہوں گے، اور وہ اہل بدعت ہیں جن کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ اہل سنت والجماعت کے چہرے روشن ہوں گے اور اہل بدعت کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ ہم نے سنت سمجھ کر اس کے احیاء کی بات کرنی ہے، بہت توجہ کریں۔ وہ اہل سنت ہوں گے جن کے چہرے سفید ہوں گے، اور وہ اہل بدعت ہوں گے جن کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ جب ان کی باری آنی ہے پھر آپ میری طرف دیکھنا ہے، توجہ رکھیں۔ جو لوگ اہل سنت ہوں گے ان کے چہرے، اور جو لوگ اہل بدعت ہوں گے ان کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ اہل سنت کے چہرے سفید، اہل سنت والجماعت کے علاوہ اہل بدعت کے چہرے سیاہ، یہ پہچان قیامت کے دن ہوگی۔ میرا اور آپ کا نام مبارک ہو، آپ کو بھی اور مجھے بھی۔ ہمارا نام اہل سنت والجماعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا، اس لیے ہم نے کسی سے رجسٹرڈ نہیں کرایا، کسی کو پیسے دے کر ہم نے رجسٹرڈ اور رجسٹری نمبر نہیں لیا کہ فلاں نمبر پہ ہمارا نام رجسٹرڈ ہے۔ ہمارا نام رجسٹرڈ ہے قرآن کریم میں، ہمارا نام رجسٹرڈ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے۔ تھوڑی سی توجہ اور فرما لیجیے۔ ہمارا نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل سنت رکھا،
ہمیں اہل و سنت والجماعت حضور علیہ السلام نے قرار دیا، سنت پہ عمل کرنے کی ہمیں ترغیب دی، ہم اسی پہ عمل کرتے ہیں۔ آپ اکثر دو لفظ استعمال کرتے ہیں کہ ہم اہل و سنت والجماعت ہیں۔ اہل و سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والے، والجماعت صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والے۔ معلوم ہوا سنت اسی عمل کو کہا جائے گا جس کو مصطفیٰ لے کر آئے، اپنی نگرانی میں حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان کو اس پہ چلایا، اسے اہل و سنت کہیں گے۔ جو اس کے علاوہ ہے وہ سنت نہیں، ہو کیا ہے جی؟ بدعت۔ بہت توجہ کریں، آپ کی سنی باتیں ہیں، سمجھ لیں، اعادہ ہے برکت کے لیے، بہت توجہ فرمائیں۔ حضور علیہ السلام پر شریعت اتری ہے، آپ نے اپنے سامنے صدیق اکبر سے عمل کرایا، حضرت عمر سے عمل کرایا، حضرت عثمان سے عمل کرایا، حضرت علی سے عمل کرایا، صحابہ سے عمل کرا کر رضی اللہ عنہ کا انعام اللہ نے عطا کیا۔ حضور نے نام لے لے کر جنتی ہونے کی بشارت سنائی۔ اس بشارت سنانے کے بعد پوری امت کو فرمایا کہ اہل السنہ والجماعہ ان کے نقش قدم پر، میری سنت پر چل کے جس طرح صحابہ چلے آ جاؤ گے، راہ راست ہے، جنت کا راستہ ہے۔ میرے دوستو، یہ مفہوم اہل السنت والجماعت کا عنوان قرآن کریم سے ثابت ہے۔ اہل السنت والجماعت کا ہونا اللہ کے نبی کی احادیث سے ثابت ہے۔ اب ہم نے سمجھنی اتنی بات ہے، سنت کہیں گے کسے اور بدعت کسے کہیں گے؟ میں نے اور آپ نے بار بار حدیث مبارکہ پڑھی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مطلب ہے ان قریب تم بہت سارے فتنے دیکھو گے، بہت ساری خرابیاں دیکھو گے، بڑے بڑے فساد دیکھو گے، لیکن بچنے کا راستہ کیا ہے؟ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ تم نے میری سنت کو مضبوطی سے پکڑنا ہے، خلفاء راشدین کی سنت کو مضبوطی سے پکڑنا ہے، میری سنت کو مضبوطی سے پکڑنا ہے، خلفاء راشدین کی سنت کو مضبوطی سے پکڑنا ہے۔ بہت توجہ، اتنی بات ارشاد فرمائی، دانتوں کے ساتھ مضبوط پکڑنا ہے، چمٹ کے رہنا ہے، خلفاء راشدین کی سنت کو نہیں چھوڑنا، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان و علی کے طریقے پر چل کے آنا ہے، یہی راہ راست ہے۔ اگلی بات بہت توجہ، بہت بڑا قانون ہے قیامت تک کے لوگوں کے لیے۔ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اپنے آپ کو نئے نئے کاموں سے بچانا۔ ہر نیا کام بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے، اور حدیث میں ہر گمراہی جہنم میں لے کے جانے والی ہے۔ میرے مصطفیٰ کا فیصلہ آ گیا، جو عمل حضرت عمر بن حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ ملتا ہے وہ سنت ہے، جو صدیق کے خلاف ہے وہ سنت نہیں۔ میرے نبی کا فیصلہ وہ بدعت ہے۔ حضرت عمر سے عمل ثابت ہے، یہ سنت ہے۔ عمر بن خطاب کے خلاف ہے، میرے نبی کا فیصلہ بدعت ہے۔ حضرت عثمان کے موافق ہے، سنت ہے۔ حضرت عثمان کے خلاف ہے، بدعت ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ کے موافق ہے، سنت ہے۔ حضرت علی کے خلاف ہے، سنت نہیں، بدعت ہے۔ ہین کی بحث میں ایک ہدایت الناف کی ایک شرح الہامیہ ہے، اس میں ہین کی بحث میں لکھا ہے، یہ جو ہم اکثر حدیث پڑھتے ہیں اصحابی النجوم، اس کا شان ورود لکھا ہے۔ ہین کی بحث میں ایک بندے نے حلف اٹھایا، لا اتکلم ہینن، میں ایک ہین تک کسی سے بات نہیں کروں گا، ایک ہین تک کسی سے کلام نہیں کروں گا۔ اتنی بات کہنے کے بعد وہ بندہ چل پڑا، حضرت ابوبکر صدیق کے پاس آیا۔ صدیق اکبر نے ایک زمانہ بتایا، آپ اتنا عرصہ بات نہیں کر سکتے۔ حضرت عمر بن خطاب کے پاس آیا اور اس نے وہ بات ذکر کی، انہوں نے ایک زمانہ مختلف بتایا، اتنا وقت آپ بات نہیں کر سکتے۔ حضرت عثمان کے پاس آیا، انہوں نے اور بات ذکر کی۔ حضرت علی کے پاس آیا، انہوں نے ہین کا اور معنی بیان کیا۔ وہ بندہ چلتا چلاتا واپس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جا کے کہتا ہے، اے اللہ کے نبی، آپ نے خلفاء کے پاس بھیجا،
بھیجا میں نے ایک سے پوچھا لا اتکلم حینا میں نے یہ قسم اٹھائی ہے بتائیں میں کتنا عرصہ بات نہ کروں تو میں حانس نہیں ہوگا انہوں نے اور بتایا ہے حضرت عمر بن خطاب سے پوچھا انہوں نے اور بتایا ہے حضرت عثمان سے پوچھا انہوں نے اور بتایا ہے حضرت علی سے پوچھا انہوں نے اور بتایا ہے میرے مصطفیٰ نے جواب دیا اصحابی کا نجوم میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں جس کی بات کوئی مان لو گے منزل مقصود تک پہنچ جاؤ گے میرے نبی کا ارشاد ہے علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین میری سنت کو مضبوطی سے پکڑو خلفاء راشدین کی سنت کو مضبوطی سے پکڑو اور ان کے خلاف جو عمل ہوگا وہ سنت نہیں ہے وہ بدعت ہے اس پہ عمل کرنے والا سنی نہیں ہے بدعتی ہے آؤ اہل سنت والجماعت کہتے ہیں ہم نے سنت کو سمجھا بھی ہے سنت کا تحفظ بھی کیا ہے سنت کی اشاعت بھی کی ہے سنت پہ بات بھی کی ہے سنت عمل وہی ہے جو مصطفیٰ کے ساتھ خلفاء راشدین کے ساتھ ملتا ہے جو نہیں ملتا وہ سنت بہت توجہ بہت توجہ جی اب سنت اور بدعت میں فرق بہت توجہ فرمائیں اب یہ پیمانہ تھا حضرت ابوبکر صدیق یہ پیمانہ تھی حضرت عمر بن خطاب یہ پیمانہ تھی حضرت عثمان غنی یہ پیمانہ تھی حضرت علی المرتضیٰ اب کام نہیں چلتا تھا دو طبقے پیدا ہوئے ایک تو اس میزان پہ چلنا نہیں چاہتا تھا اس نے اس میزان کا انکار کیا بلکہ یوں کہہ دے دو طبقے ان کو یہ میزان ان کے ہاں معتبر نہیں تھا کیونکہ وہ اپنی خواہشات پہ چل نہیں سکتے تھے اس لیے انہوں نے اور راستہ اختیار کیا ایک طبقہ یہ تھا اسے مکمل شریعت سے انکار تھا مکمل شریعت کا دشمن تھا اس نے سرے سے ان شخصیات پہ ایمان پہ حملہ کیا جو ان کا جن سے چھوٹا تھا اس نے ان کے عقیدے ان پہ عمل پہ کا انکار کیا ایک طبقے نے کہا نہیں ہم ان کے عمل کو نہیں مانتے قول صحابی حجت نہیں ہے اس طبقے نے کہا صدیق کی بات حجت نہیں صدیق کا فعل حجت نہیں صدیق کی تقریر حجت نہیں اس نے بول کے شمع محمدی کے 18 صفحے میں کہا عمر بن خطاب کی سمجھ معتبر نہیں ہے اس نے بول کے کہا صحابہ میں سے کسی کی رائے معتبر نہیں ہے انہوں نے بول کے کہا بہت سارے خلفاء راشدین نے بہت ساری جگہوں پہ قرآن کی مخالفت کی ہے ان اس طبقے نے اس معیار کو تسلیم نہیں کیا کیونکہ اگر وہ صدیق کے معیار کو مانتا خواہش پہ نہیں چل سکتا تھا حضرت عمر کے اوپر کے عمل کرنے کی شریعت کو مانتا خواہش پہ نہیں چل سکتا تھا حضرت عثمان کو لے کے چلتا خواہش پہ نہیں چل سکتا تھا حضرت علی کو لے کے چلتا خواہش پر نہیں چل سکتا تھا اس لیے ان کے بڑے مولوی نے اپنی کتاب نزل الابرار میں لکھا ساری امت کا اتفاق ہے قرآن اعلان کرتا ہے مرد کے لیے 4 بیویوں کی اجازت ہے 4 بیویوں کے علاوہ مدعے کی شکل میں بھی نہیں رکھ سکتا کسی اور شکل میں نہیں رکھ سکتا لیکن اس مولوی کی خواہش نفسانی مکمل نہیں ہوتی تھی بار بار لکھا صحابہ فاسق تھے بار بار لکھا صحابی کی بات حجت نہیں جب صحابی کی بات حجت نہ رہی اس مولوی نے اپنا موقف پیش کیا کہتا ہے قرآن تو کہتا ہے 18 عورتوں سے نکاح کر سکتے ہو 2 اور 2 4 3 اور 3 6 4 اور 4 8 کہتا ہے قرآن نے 18 کی اجازت دی ہے اسے کہا حضرت عمر کا فتویٰ پڑھ حضرت صدیق کا فتویٰ پڑھ حضرت عثمان کا فتویٰ پڑھ حضرت علی کا فتویٰ پڑھ کہتا ہے قول صحابی حجت نہیں قرآن کہتا ہے 18 ہے میں 18 مانوں گا 4 کو نہیں مانوں اس نے صدیق اکبر کو درمیان سے نکالا 4 سے جان چھڑائی کتنی عورتیں کہیں جی 18 صدیق اکبر کے بعد حضرت عمر کو درمیان سے نکالا کہا عورتیں کتنی جی 18 حضرت عثمان کو نکالا کہا عورتیں کتنی جی 18 حضرت علی کو درمیان سے نکالا اور قرآن کی تفسیر خود کی اور کہا عورتیں کتنی 18 یہ اس کا موقف تھا اس نے اس معیار کو جو میرے نبی نے دیا تھا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین اس کا انکار کر کے صحابی کے قول کو نہیں مانا صحابی کے فعل کو نہیں مانا صحابی کی تقریر کو نہیں مانا اس نے انکار کیا اور میرے نبی کا ارشاد ہے جو کام صحابہ کے خلاف ہوگا وہ بدعت ہے اس سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ایک ایک عمل صدیق و فاروق کا دیکھتے جاؤ سنت پہ عمل کرنے والا کون ہے بدعت پہ عمل کرنے والا کون ہے اہل سنت والجماعت کی ہر چیز
چیز اللہ کے فضل و کرم سے، مصطفیٰ سے، مصطفیٰ کے صحابہ سے، اللہ کے نبی سے، خلفائے راشدین سے، صحابہ سے ثابت ہے۔ میرے نبی نے صحابہ کو نماز پڑھائی، بہت توجہ، حضور علیہ السلام بخاری کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا نماز کی حالت میں میں جیسے آگے دیکھتا ہوں ایسے میں پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ میرے نبی نماز کی حالت میں پیچھے بھی ویسے دیکھتے تھے۔ اس لیے علماء نے بہت ساری توجیحات ذکر کی، اس بات پر اتفاق ہے میرے نبی حالت نماز میں جیسے آگے دیکھتے ویسے پیچھے دیکھتے۔ کسی صحابی سے خطا ہوتی، میرے نبی نماز پڑھنے کے بعد فرماتے یہ آپ نے ٹھیک نہیں کیا، اس طرح کرو، یہ ٹھیک نہیں کیا، اس طرح کرو، یہ ٹھیک نہیں کیا، اس طرح کرو۔ میرے نبی اپنی نگرانی میں صحابہ کو نماز پڑھاتے، اپنی نگرانی میں صحابہ سے عمال کرا کے ان کو تیار کر کے پوری امت کو فرمایا دنیا کے فرقے گمراہ ہوں گے لیکن ایک نشانی مضبوطی سے پکڑے رکھو، ما انا علیہ واصحابی، میرے اور میرے صحابہ کے نقش قدم پر چلنا یہی راہ راست ہے، یہی سنت ہے۔ جو اس کے خلاف ہے وہ سنت نہیں، بدعت۔ شان رسالت، شان صحابہ، مقام صحابہ، عظمت صحابہ، علماء دیوبند، عقائد علماء دیوبند، احیاء سنت، نعرہ تکبیر۔ بہت توجہ جی، ہم اہل سنت ہیں، ہم نے سنت کو نہیں چھوڑا۔ ہم نے عمل کس پہ کیا جی؟ سنت پہ۔ ہم نے عمل ہمیشہ سنت پہ کیا۔ میں نے چند ایک بدعات ذکر کرنی ہے تاکہ مثال کے طور پہ آپ کو واضح ہو جائے کہ سنت پر عمل کرنے والے لوگ کون ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خبر آتی ہے، بخاری میں موجود ہے، عمران بن حسین صحابی ہیں، فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے خبر دی اے صحابہ تمہارے بھائی نجاشی حبشہ میں وفات پا گئے ہیں، باہر نکلو ان کا جنازہ پڑھنا ہے۔ صحابہ نے باہر نکل کر جنازہ پڑھا۔ بتانے والے صحابی کا نام عمران بن حسین ہے، بخاری میں موجود ہے۔ یہی عمران بن حسین پھر مسند احمد میں حدیث موجود ہے، فرماتے ہیں جب ہم ان کا نماز جنازہ پڑھ رہے تھے ہمیں یوں لگتا تھا وہ جنازہ ہمارے سامنے پڑا ہوا ہے، یعنی یوں کہیں جنازہ میرے نبی نے دیکھ کر پڑھایا، رب نے وہاں تک کے راستے صاف کر دیے، جنازہ کھول دیا، میرے نبی دیکھ کر جنازہ پڑھاتے ہیں۔ میرے نبی نے یہ عمل کیا ہے، لیکن فاروق اعظم نے زندگی بھر غائبانہ نماز جنازہ نہیں پڑھا، صدیق اکبر نے نہیں پڑھا، حضرت عثمان نے نہیں پڑھا، حضرت علی نے نہیں پڑھا، کسی ایک صحابی نے کسی کا غائبانہ نماز جنازہ نہیں پڑھا۔ معلوم ہوا سنت نہیں تھی، اگر سنت ہوتی صدیق پڑھتے، سنت ہوتی فاروق پڑھتے، سنت ہوتی عثمان پڑھتے، سنت ہوتی حضرت علی پڑھتے۔ معاویہ بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1860 صفحہ الاصابہ فی تمیز صحابہ میں لکھا ہے، حضرت معاویہ وفات پا کے میرے آپ کے نبی تبوک کے سفر پہ ہے، وہاں اس سفر میں جبرائیل حاضر ہوتے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ معاویہ بن معاویہ کا جنازہ پڑھنا چاہتے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا بالکل پڑھنا چاہتا ہو۔ جبرائیل علیہ السلام نے پر مارا، نہ کوئی ٹیلا رہا، نہ کوئی درخت رہا، نہ کوئی پہاڑ رہا، نہ کوئی مکان رہا، سب برابر ہوا۔ جبرائیل علیہ السلام نے معاویہ بن معاویہ کی میت کو ان کی چارپائی کو اٹھایا، حدیث میں صاف لفظ ہے فَنَظَرَ إِلَيْهِ وَصَلَّى عَلَيْهِ، میرے نبی نے دیکھا بھی ہے پڑھا بھی ہے۔ صدیق کو کوئی جنازہ دور کا نظر نہیں آیا، پڑھا بھی نہیں ہے، حضرت عمر کو نظر نہیں آیا، پڑھا بھی نہیں ہے، حضرت عثمان کو نظر نہیں آیا، پڑھا بھی نہیں ہے، حضرت علی کو نظر نہیں آیا، پڑھا بھی نہیں ہے۔ اگر تجھے نظر آ جائے پڑھ لے، نظر نہیں آتا میرے نبی کا ارشاد ہے علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین وإیاکم ومحدثات الامور، اپنے آپ کو بدعات سے بچا کے رکھو۔ غائبانہ نماز جنازہ اس دور کی بدترین بدعت ہے، اگر سنت ہوتی صدیق نہ چھوڑتے، سنت ہوتی فاروق نہ چھوڑتے، سنت ہوتی عثمان نہ چھوڑتے، سنت ہوتی علی نہ چھوڑتے۔
उलमाए देवबंद, अहले सुन्नत वल जमात, नाराए तकबीर। हमने सुन्नत को लिया है, जो सुन्नत नहीं उसको हमने लिया भी नहीं। बिदत का हमने इर्तिकाब, मेरे नबी का इरशाद है, मेरी सुन्नत को पकड़ो मजबूती से, सिद्दीक की सुन्नत को मजबूती से, फारूक की सुन्नत को मजबूती से, हज़रत उस्मान की सुन्नत को मजबूती से, हज़रत अली की सुन्नत को मजबूती से। बहुत तवज्जो, इनके खिलाफ न करना वो बिदत है, इसके खिलाफ न करना वो बिदत है। बहुत तवज्जो फरमाएं, हमने उसी को लिया जिसको इन्होंने लिया, हमने उसी सुन्नत को मजबूत पकड़ा। बहुत तवज्जो फरमाएं, अगर हुजूर का इरशाद होता मेरी सुन्नत को मजबूती से पकड़ो, सिद्दीक का नाम ना होता, फारूक का नाम ना होता, उस्मान और अली का नाम ना होता, तू गैबाना नमाज़ जनाज़ा पढ़ता। अल्लाह के फजल से आलो सुन्नत वल जमात सुन्नत पे मर मिटने वाले हैं। हम तुमसे पहले पढ़ते, लेकिन सुन्नत नहीं है, हमने पढ़ना भी नहीं है। ये क्या है, जिस दौर की बात नहीं है ना, कहते हैं बिदती है फला बंदा, उसने कौली राह के ऊपर फातिहा पढ़ के दम किया है, बिदत है। वो तो बंद कमरे में किया, हम नहीं कहते जायज है, वो बंद कमरे में है। तूने बंदे जितना बड़ा इश्तिहार लगा के किया है, बड़ी बिदत तो वो है जो अलल ऐलान की जाए, छुप के की हुई छोटी बिदत, अलल ऐलान की हुई बड़ी बिदत। बहुत मैंने अर्ज किया, हमने अमल किस पे करना जी? सुन्नत। हमने उसी का इह्या करना है, हमने सुन्नत को छोड़ना। 108 सफ़ा इब्ने माजा, हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी रावी है। हुज़ूर हज़रत जाबिर फरमाते हैं, मैंने अल्लाह के नबी के पीछे जनाजा पढ़ा है, मैं सिद्दीक के साथ भी जनाजा पढ़ा है, मैं हज़रत उमर के साथ भी जनाजा पढ़ा है, लेकिन इन तीनों के जनाजे में कोई चीज मुकर्रर नहीं थी। 108 सफ़ा हज़रत जाबिर सहाबी कहते हैं, तीनों ने कोई चीज मुकर्रर नहीं की। क्या मतलब? सना भी मुकर्रर नहीं किया, क्या मतलब? दुरूद भी मुकर्रर नहीं किया, दुआ भी मुकर्रर नहीं की, फातिहा भी मुकर्रर नहीं की। जिस चीज को मुस्तफा ने मुकर्रर नहीं किया, हमने भी नहीं किया। जिसको सिद्दीक ने मुकर्रर नहीं किया, हमने भी नहीं किया। जिसको हज़रत उमर ने मुकर्रर नहीं किया, हमने मुकर्रर नहीं किया। और जिसने मुकर्रर किया है, मुस्तफा की सुन्नत और है, सिद्दीक की सुन्नत और है, फारूक की सुन्नत और है। मेरे नबी का इरशाद है, वइय्याकुम व मुहदसातिल उमूर, अपने आप को नई नई चीजों से बचा के रखना। हर नई चीज बिदत है, हर बिदत गुमराही है। जिस चीज को नबी मुकर्रर ना करे, मुकर्रर करने वाला बिदती है। जिसको फारूक मुकर्रर ना करे, मुकर्रर करने वाला बिदती है। जिसको हज़रत सिद्दीक मुकर्रर ना करे, मुकर्रर करने वाला बिदती है। हम सुन्नत के पाबंद हैं, हम बिदती नहीं हैं। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। शान रिसालत, ताजदार खत्म नबूवत, शान खुलफाए राशिदीन, शान सहाबा, अज़मत सहाबा, मौलाना मोहम्मद अब्दुल्ला बिन वरई साहब। नाराए तकबीर। हम क्या हैं जी? अहले सुन्नत। हम क्या हैं जी? अहले सुन्नत। हम अहले सुन्नत हैं। हम सुन्नत पर अमल करते हैं, बिदत पर। जिसको मुस्तफा मुकर्रर ना करे, हम भी मुकर्रर। जिसको सिद्दीक मुकर्रर ना करे, हम भी मुकर्रर। जिसको हज़रत उमर मुकर्रर ना करे, हम भी मुकर्रर। बहुत जो 210 सफ़ा मुत्ता इमाम मालिक अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सुन्नत से शदीद मोहब्बत करने वाले सहाबी, जनाजे में कुरान की तिलावत नहीं करते थे। जनाजे में कुरान की तिलावत नहीं करते थे। उन्होंने सिद्दीक को नहीं देखा, उन्होंने अपने बाप उमर बिन खत्ताब को नहीं देखा, उन्होंने और सहाबा को नहीं देखा। 210 सफ़ा मुत्ता इमाम मालिक पे लिखा है, नमाज में कुरान की तिलावत नहीं करते थे। हम भी जनाजे में कुरान की तिलावत, हम भी तिलावत हुआ था। हम सुन्नत के पाबंद है, बिल्कुल। 209 सफ़ा मुत्ता इमाम मालिक हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जनाजे का तरीका बताते हैं। जब कोई मैयत आती है, फरमाते हैं मैं जनाजे के साथ हो लेता हूँ, फिर जनाजा रखा जाता है, मैं उस पर तकबीर
کے ثم حمدت اللہ، اللہ کی حمد و ثنا کرتا ہو، پھر تکبیر کہہ کر مصطفیٰ پہ درود پڑھتا ہو، پھر تکبیر کہہ کر میت کے لیے دعا کرتا ہو۔ حضرت ابو ہریرہ بھی پہلی تکبیر کے بعد ثنا ہے، دوسری کے بعد درود ہے، تیسری کے بعد دعا ہے۔ ہمارا طریقہ بھی وہی ہے جو صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ کا تھا، جہاں صحابی پہنچے اہل سنت بھی وہی پہنچے۔ نعرہ تکبیر، عقائد علماء دیوبند، سر بقف سر بلند، نعرہ تکبیر۔ ہم نے عمل کس پہ کیا جی؟ سنت پر۔ ہم اہل سنت نے عمل کس پہ کیا جی؟ بہت توجہ کریں۔ ایک بندے نے کہا، واقعی بخاری شریف میں 178 صفحے پر موجود ہے، ایک صحابی نے جنازہ پڑھا، اونچی آواز سے پڑھا تھا۔ آؤ دیکھو، اونچی آواز سے جنازے کا ذکر ملتا ہے۔ اللہ کا کرنا نماز نبی کتاب چھپی، اس میں لکھا تھا جو اونچا پڑھا تھا سکھانے کے لیے پڑھا تھا، سنت آہستہ پڑھنا ہے۔ تو میں نے کہا وہ تعلیم کے لیے تھا، آپ کو قیامت تک تعلیم ہی نہیں آ رہی کہ جنازے میں ہم نے یہ چیزیں پڑھنی ہیں؟ تو میں عرض کر رہا تھا اونچی آواز سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے جہاں پڑھا، ان کے مولوی مانتے ہیں تعلیماً پڑھا، سمجھانے کے لیے پڑھا، سکھانے کے لیے پڑھا۔ جیسے ظہر میں قرآن اونچا پڑھا سکھانے کے لیے، دعوت اونچا پڑھا سکھانے کے لیے، بسم اللہ اونچی پڑھی سکھانے کے لیے، جنازہ بھی اونچے پڑھا سکھانے کے لیے۔ سیکھ لیا یا سیکھتے ہی رہنا ساری زندگی؟ ایسا کانفیڈنٹ بندہ تو ہم نے کبھی نہیں دیکھا، 14 سال ہو گیا ابھی تک سیکھا ہی نہیں۔ بہت توجہ۔ پھر سوال کرتے ہیں کہ جی جو آپ سنا جللہ سنا کا والا پڑھتے ہیں، یہ حدیث میں کہیں نہیں آیا۔ یہ حدیث میں شروع کرو فائدہ، حدیث میں آ گیا ہے وہ تو شروع کر لو نا۔ امام کے پیچھے فاتحہ کی ممانعت آ گئی ہے وہ تو شروع کر لو۔ اور اسی طرح بہت سارے مسائل، جنازے میں ہاتھوں کا نہ اٹھانا حدیث میں آ گیا ہے، اس کو تو لے لو نا۔ وطروں کی نماز ہمارے درس پر امام بخاری نے جز میں ذکر کی ہے، اس کو تو لے لو نا۔ حضرت عمر سے ہے، عبداللہ بن مسعود سے ہے اور صحابہ سے ہے، اس کو تو لے لو۔ کہتے ہیں نہیں تمہارا جلہ سناؤ کا حدیث میں نہیں ہے۔ بہت توجہ، مسند فردوس میں عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں من احب الکلامی الاللہ عز و جل ان یقول العبد سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و جل ثناؤک و لا الہ غیرک۔ اللہ کے ہاں سب سے پسندیدہ کلام یہ ہے کہ جل ثناؤک والا ثنا پڑھا جائے۔ میں نے پہلے عرض کیا حضور علیہ السلام نے جنازے میں ثنا مقرر نہیں کی، حضرت صدیق نے مقرر نہیں کی، فاروق نے مقرر نہیں کی، ہم نے بھی ثنا مقرر نہیں کیا۔ چاہے نماز والا پڑھ لو، چاہے جلہ ثنا کا والا پڑھ لو، جب انہوں نے مقرر نہیں کیا ہم نے بھی مقرر نہیں کیا۔ تو آج ہم نے حدیث سنا دی ہے تو پڑھا کریں گے نا نماز میں جلہ ثنا۔ بہت توجہ، میں نے اس سے بڑا منکر حدیث نہیں دیکھا کوئی دنیا میں۔ بہت توجہ سنا، جلہ ثنا کا حدیث میں آ گیا جی، کہتے تھے نہیں ہے۔ اگلی سنیں، جو آپ 6 دعائیں اکٹھی کر کے ایک جنازے میں پڑھتے ہیں، میرے مصطفیٰ سے ایک جنازہ پونے گھنٹے کا ثابت کر دو، رب کعبہ کی قسم اپنے تعلق والے سب کو لے کر آپ کے ساتھ مل جاؤں گا، لیکن رب کعبہ کی قسم اتنا لمبا جنازہ 1400 سال کے جمع کرنے سے شاید نہیں بنے گا جو تمہارا جنازہ ہے۔ نہ مصطفیٰ کی سنت نہ صحابہ کی سنت، یہ بھی اس دور کی بدترین بدعت ہے کہ نہیں؟ اتنا لمبا جنازہ بندے بھی ہوش ہو گیا کہ جنازہ بہت توجہ۔ میں فورٹ عباس میں گیا، مظاہری حقیقت ہے، فورٹ عباس میں کیا جنازہ ہوا، 2 بندے بے ہوش۔ میں نے وہاں سے واقعہ سنا، 5 تک بہاڑی میں شام کا جلسہ تھا، میں نے واقعہ سنایا، بڑا نیا سا واقعہ تھا کہ جی جنازے میں 2 بندے بے ہوش۔ انہوں نے کہا نئی بات نہیں، ہمارے گاؤں میں 3 ہوئے تھے۔ یہ جنازہ پڑھا جا رہا ہے، بہت توجہ کریں۔
सारी दुआएं इकट्ठी करना, एक हदीस से साबित कर दो। तुम्हें शुबा था शायद जल्ला सुनाओ का हदीस में नहीं, तकलीफ शुरू हो गई। तेरी सारी दुआएं एक जनाजे में कहीं पर साबित नहीं है। हम कहते हैं बिदअत है, क्योंकि मेरे मुस्तफा का इरशाद है व इय्याकुम व मुहदसातिल उमूर, सहाबा के खिलाफ जनाजा ना पढ़ना, नमाज ना पढ़ना, कोई अमल ना करना, वो बिदअत होगा। जब तेरा जनाजा सहाबा से साबित नहीं है, इस दौर की बेहतरीन बिदअत है सुन्नत। मुझे एक बंदे ने पूछा इनके पीछे नमाज पढ़ लिया करें। मैं कहा जी हम तो अपने पीछे भी नहीं पढ़ने देते। 12 बहुत तवज्जो फरमाइए, बड़े गहरे मसले हैं, लेकिन मैंने बहुत मुख्तसर सी बात अर्ज करनी है। हम सुन्नी हैं, बिल्कुल सुन्नत पे अमल करते हैं, बिदअत पे। बिदअत तुझे मुबारक हो, लेकिन बिदअत कमी करने वाला भी बिदअती है, इजाफा करने वाला भी बिदअती है। हम कहते हैं सिद्दीक से ज़्यादती की गुंजाइश नहीं, कमी की गुंजाइश नहीं। हज़रत फारूक से ज़्यादती कमी की गुंजाइश नहीं। हम वही कदम रखेंगे जहाँ सहाबा ने रखा, ना पीछे जाएंगे ना आगे बढ़ेंगे। ना हम पीछे जाएंगे ना, जन्नत में उतनी चाहिए उससे बड़ी नहीं मिलगी, उतनी चाहिए उन्हीं के नक्शे कदम पर चलने से मिलेगी। बहुत पहुंचो, हम दुआ पढ़ते हैं, हम जनाजे में दुरूद पढ़ते हैं। कहा जाता है तुम्हारा दुरूद तो साबित ही नहीं है। मैं कहा चलो आपसे पूछ लेते हैं। फतावा नज़ीरिया मौलवी नज़ीर हुसैन देहलवी, जिसके बारे में कहा जाता है ये हमारे मसलब की रीढ़ की हड्डी है। मैं कहा रीढ़ की हड्डी तो देखो, वो क्या रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी। दूसरी जल्द फतावा नज़ीरिया में कहता है मनकूल पर ज्यादती कर लेना तो कोई हर्ज नहीं है। जहाँ पे तुझे जरूरत पड़ गई वहाँ तूने मनकूल पर ज्यादती कर ली, जहाँ जरूरत नहीं पड़ी वहाँ बिदअत हो गई। अगर मनकूल पर ज्यादती तेरे मौलवी के यहाँ जायज है, कई दुरूद इकट्ठे करना जायज है, तो हमारा तो अस्याया में मौजूद है। जो दुरूद हम पढ़ते हैं वो भी ठीक है, इब्राहिमी पढ़ो वो भी ठीक है, क्योंकि मुस्तफा ने भी कोई दुरूद मुकर्रर नहीं किया, सिद्दीक ने मुकर्रर नहीं किया, फारूक ने मुकर्रर नहीं किया। हम आलो सुन्नत ने भी मुकर्रर, अगर कोई मुकर्रर करेगा वो बिदअती होगा। व इय्याकुम व मुहदसातिल उमूर, अपने आप को नए नए कामों से बचा के रखना। हर नया काम बिदअत है, हर बिदअत गुमराही है, और हदीस में हर गुमराही जहन्नम में लेके जाएगी। जो हुजूर और सहाबा के नक्शे कदम पर है, राह रास्त पर है, जो इससे हट गया कभी में या ज़्यादती में, वो राह रास्त से हट गया, मेरे मुस्तफा का फैसला है ये जन्नत में नहीं जा सकेगा। जिसने जन्नत में जाना है सहाबा के तरीक पर चले, जहाँ सहाबा पहुँचे ये भी वही पहुँचेगा। अगर रास्ता मुख्तलिफ हुआ उनका ठिकाना और है, इसका ठिकाना और है। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना दुआ के बाद जनाजा